ہمارا ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عقیدت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھ محبت، ایسی محبت کہ بندہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار رہے۔ اب جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو جان، مال، اولاد، ماں باپ، ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، اور اگر ہر چیز قربان کرنے کو تیار نہ ہو تو محبت کے معیار پہ پورا نہیں اترے گا۔ کہ ایسی محبت ہو کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے انسان تیار ہو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ اپنی محبت کا اظہار جس جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی مثال دنیا کے دوسری اقوام میں نہیں ملتی۔ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ محاسبے کی بھی ضرورت ہے، جس کی طرف مولانا عبد الباطن صاحب توجہ دلا رہے تھے۔ عشاء سے پہلے ان کا بیان ہوا، اس میں انہوں نے توجہ دلائی کہ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ محبت جس معیار کی ہماری محبت ہے، کیا ہماری کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس سے اور اعلیٰ درجے کی محبت کی مثال قائم کریں؟ تو جب ہم محبت کے معیار کا پیمانہ ڈھونڈتے ہیں تو سب سے اونچا پیمانہ وہ یہی ہے کہ آدمی اپنی جان کی قربانی کے لیے تیار رہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یا کچھ چلتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اب جو آدمی کچھ کر رہا ہو اور کچھ نہیں کر رہا ہو، وہ بالکل کچھ نہ کرنے والے کے سے تو بہرحال بہتر ہے، لیکن سب کچھ کرنے کی کوشش کرنے والوں کے برابر وہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کا مذاکرہ کیا جائے، یاد دہانی کری جائے، بتایا جائے، سمجھایا جائے، کوشش کری جائے کہ بھائی آپ سے جو چھوٹ رہا ہے وہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ تو کیا کیا چھوٹتا ہے ہم سے، تقاضا کیا کیا ہے اور چھوٹ کیا کیا رہا ہے؟ ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارے معاملات۔ وہ سوئی کا تذکرہ کیا مولانا نے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سوئی کے لیے پریشان تھی کہ واپس پہنچانی ہے۔ معاملات کی بات ہے۔ میں اس کو اس طرح کہتا ہوں، حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ حضرت
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے، انہوں نے تو سنتوں کے 7 مراتب بیان فرمائے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے 7 مراتب بیان فرمائے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بغیر نہیں ہے، نہیں پہنچ سکتے۔ آپ ہوا میں اڑنے لگیں، پانی پہ چلنے لگیں، لیکن آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے تو آپ اللہ والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ والا ہونا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا۔ تو انہوں نے حضرت خواجہ معصوم نے 7 درجات بیان کیے ہیں، میں 2 ذکر کرتا ہوں۔ ایک ہوتی ہیں معمولات کی سنتیں، کھانا پینا، کپڑے، اٹھنا بیٹھنا، سونا، مسجد میں کیسے داخل ہوں گے، مسجد سے کیسے نکلیں گے، بیت الخلاء میں کیسے داخل ہوں گے، بیت الخلاء سے کیسے نکلیں گے، اور غرض وہ جو آدمی کے صبح سے شام تک میں جو معمولات ہیں ان کی سنتوں کا اہتمام کرنا، یہ ایک درجہ ہے۔ فرمایا اس سے اونچے درجے کا، اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملات کے بارے میں اہتمام کرنا، کہ ان کا دوستوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا، گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کیسا تھا، جن کے ساتھ کاروبار ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کیسا تھا، محلے والوں کے ساتھ کیسا تھا، یتیموں کے ساتھ کیسا تھا، بیواؤں کے ساتھ کیسا تھا۔ غرض معاملات جتنے طرح کے ہو سکتے ہیں وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے کیسے تھے۔ تو معمولات کی سنتوں کے ساتھ معاملات کی سنتوں کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی کے تحت صلہ رحمی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ صلہ رحمی وہ اس لیے ضروری ہے اور اس کا تذکرہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے رشتے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ عموماً خراب ہیں، یا اگر خراب نہیں ہیں تو اس معیار پہ نہیں ہے جس معیار پر بھائی بہنوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی یونٹ کی شکل میں ہم کو دیکھتے ہیں اور چاہت ہے کہ ہم ایک امت بن کر ایک ایسی بڑی یونٹ کی شکل میں ہوں جہاں ہمارے بیچ میں اگر اختلاف بھی ہو تو مخالفت تک نہ پہنچے، لڑائی اور دشمنی تک نہ پہنچے۔ اختلاف ہونا فطرت ہے، بھائی بھائی کے بیچ میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کا طریقہ کچھ اور ہے، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے، لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اور سگے بھائیوں کے ساتھ، سگی بہنوں کے ساتھ تو یہ فرمایا بھائی اگر تم نے صلہ رحمی کری تو رزق میں اور عمر میں برکت عطا کر، برکت دے دی جائے گی، عمر میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اور جو قطع رحمی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ قطع رحمی کریں گے، آپ ہم میں سے نہیں ہیں۔
آسان طریقہ ہے. ہم لوگ آج بھی یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ قطع رحمی اگر نہیں کر رکھی ہے تو صلہ رحمی میں بھی ایک درجہ اور اچھا بہتر کرنے کی کوشش کریں. جیسا تعلق ہے بھائی سے، بہن سے، بھتیجے سے، بھتیجی سے، اس کو اور بہتر کریں گے. ہو سکتا ہے اچھا ہو، لیکن آپ اور اچھا کر سکتے ہیں اس کو. اور یہ کوشش آپ کو، جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی طرح سے جب ایک بڑی یونٹ کی بات کر رہے ہیں ہم، تو پھر ہمارے بیچ میں اور ہمارے محلے والوں کے بیچ میں ہمارا رشتہ کیسا ہوگا، ہم ان کے ساتھ کیسے کریں گے. شہر والوں، کوئی مسلمان ہو، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک تو سبھی کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، مسلمان کی قید نہیں، لیکن مسلمان کے ساتھ اور بہتر ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اور بہتر ہونا چاہیے، بھائیوں کے ساتھ اور بہتر ہونا چاہیے، نوجوانوں کا اپنے ماں باپ والدین کے ساتھ. آج کی تاریخ میں جتنی شکایت والدین کو اپنے بچوں سے ہے، یا ڈر، شکایت سے زیادہ ڈر ہے. کوئی کہہ رہا تھا بھئی ہم تو ایسے تھے کہ اپنے ماں باپ سے بھی ڈرتے تھے، اب ہماری داڑھی سفید ہو گئی، ہمیں اپنے بچوں سے بھی ڈر لگتا ہے. ایسے زمانے کے لوگ ہیں کہ جو اپنے والدین سے بھی ڈرتے رہے اور اب اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں. اور قرب قیامت کی نشانی ہے یہ کہ والدین اپنے بچوں سے ڈرنے لگیں گے. اگر بول دیا تو خفا ہو جائے گا، ناک چڑھ جائے گی بیٹے کی، بیٹی کی. کس کو ڈر لگتا ہے؟ ماں کو ڈر لگتا ہے، باپ کو ڈر لگتا ہے. 100 مرتبہ سوچ کے بولتے ہیں ماں باپ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کو بری لگ جائے بات. یہ ہمارے ہو رہا ہے چاروں طرف. میں بچوں سے پوچھتا ہوں، اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، یہ نعمت ہے. وہ جو مشہور حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام انتظار فرما رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لائے. ایک قدم پہ، وہ جو ممبر کے پہ ایک قدم آپ نے رکھا، قدم مبارک، آمین فرمایا، دوسرے پر آمین فرمایا. اور جب آپ آمین فرما رہے تھے سب صحابہ کرام نے بھی آمین فرما دیا. اور جب نماز ہو گئی، سب ہو گیا، یہ 3 مرتبہ آقا نے آمین کا لفظ فرمایا تھا. جب سب ہو گیا، بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا، نہ ہم نے کوئی دعا کی، نہ کسی اور نے کوئی دعا کی، نہ آپ نے کوئی دعا کی، یہ آمین کیا فرق، کس بات پہ فرمایا؟ کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور 3 بدبختوں کو بد دعا دی تھی. 3 لوگوں کو بد دعا دی تھی، وہ 3 بدبخت ہیں. اللہ کے حکم سے بد دعا دینے کے لیے حضرت جبریل تشریف لائے تھے جمعہ کی نماز کے وقت، اور وہ بد دعا کری انہوں نے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور تمام صحابہ نے آمین کہا. بتائیے ان 3 بدبختوں کی بخشش ہوگی؟ کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ ایک وہ جس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی لیا جائے اور گونگوں کی طرح بیٹھا رہے، درود نہ بھیجے آپ کے اوپر، نام سن لے اور درود نہ بھیجے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بد دعا کروائی حضرت جبریل سے، آقا کی خدمت میں بھیج کر.
اور دوسرا وہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اس مہینے میں عبادتیں کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا ہو، اس کو بد دعا دی۔ اور تیسرے کون؟ والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ لے سکا، جنتی نہ بن سکا، جنت کا حقدار نہ بن سکا، اس تیسرے بدبخت کو بد دعا کی۔ تو والدین میں سے کوئی ایک ملے، اگر دونوں ہوں تو خوش نصیب ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی کچھ ہو نہیں سکتی۔ میں تو جوانوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جگہ میں یہ بات پوچھتا ہوں اپنے دوستوں سے، بھائی کتنے دن ہو گئے تم نے اپنی ماں کے منہ میں ایک لقمہ ڈالا؟ کبھی باپ کی کبھی جوتی سیدھی کر دی، کبھی جوتے پہ پالش کروا دی، کبھی اس کا پیر دبا دیا 5 منٹ کے لیے؟ تم تھک گئے ہو گے، لاؤ میں تمہارا پیر دبا دوں۔ ہوتی ہے کسی کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے؟ اب والدین سے پوچھو ان بیچاروں کا کیا حال لیتا ہے۔ وہ کوئی بات ٹوکنا بھی چاہتے ہیں، غلط بات دیکھتے ہیں ٹوکنا بھی چاہتے ہیں تو 100 مرتبہ سوچتے ہیں پھر ٹوکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس نے یہ حق دے رکھا ہے کہ ماں باپ اس کو ٹوک دیں، ڈانٹ دیں، تو یہ خوش نصیبی ماں باپ کی تو ہے ہی، بچے کی تو ہے ہی، ماں باپ کی بھی خوش نصیبی ہے۔ ایسے بچے کہاں ملتے ہیں کسی کو کہ باپ بے فکر ہو کے ڈانٹ ڈپٹ کر لے، اسے یہ اطمینان رہے کہ میرا بچہ جو ہے مجھ سے ناراض نہیں ہوگا اگر میں ڈانٹ ڈپٹ کر لوں گا۔ اتنا ہی حق دے دو ماں باپ کو۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے، یہ اچھی بات ہے یہاں ماشاءاللہ لوگ موجود ہیں، سب دیندار ہیں، جوان لوگ بھی اچھے دیندار لوگوں کا ہی مجمع ہے۔ جمیعۃ علماء بنارس ان اکابر کی وجہ سے 100% مبارکباد کی مستحق ہے۔ ایک نہیں، بہت سارے پروگرام چلا رہی ہے یہ۔ تو اس کے لیے جمیعۃ علماء بنارس بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ لیکن جتنا کر رہے ہیں اس سے اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا بیک لاگ ہے ہمارے پاس، بہت سارے کام ہیں جو چھوٹے ہوئے ہیں۔ جیسے دینی تعلیمی بورڈ کی بات ہوگی تو جب تک 100% بچیوں اور بچوں کو دینی تعلیم ہم دینے میں کامیاب نہ ہو جائیں تب تک ہمارا کام ادھورا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے گھر گھر دروازے کو کھٹکھٹا نہ لے، جب تک ہر گھر پہ ہم پہنچ نہ جائیں، ہماری شادیاں، ہمارے معاملات، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہمارے گلی محلے، ہمارا علاقہ، ہمارے گھر، ان کے سدھارنے کے لیے جب تک کوششیں لگاتار نہیں ہوں گی تب تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور بدلاؤ تو اندر سے ہی آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ بدلنے کا عمل باہر سے نہیں ہوتا، اندر سے ہوتا ہے۔ اگر اندر سے ہم بدلیں گے، یہ ارادہ کر لیں گے، ہم جوان لوگ یہ ارادہ کر لیں گے کہ والدین کو خوش رکھنا ہے، ہر حال ان کی خدمت کرنی، اور خدمت کرتے 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 اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ اور جن کے اتفاق سے نہیں رہ گئے ان کے لیے بھی موقع ہے خدمت کا کہ وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ بھئی نیک اولاد کو تو آپ نیکی کریں گے، اللہ میاں سے اپنے والدین میں سے جو گزر گیا اس کے لیے دعا کریں گے، کچھ نیکی کر کے ایصال ثواب کریں گے۔
تو آپ نیک اولاد ہو جائیں گے. آپ نیک اولاد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائیں گے، آپ کی اولاد کو نیکی عطا فرمائیں گے. اگر کسی کو نیک اولاد چاہیے، کہنا ماننے والی اولاد چاہیے، اگر کسی کو ایسی اولاد چاہیے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو اس کو اپنے بڑوں کی، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا پڑے گا. اور اگر آپ اپنے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے اور آپ نے اف بھی کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں حکم دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ ان کو جھڑک بھی نہیں سکتے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آپ جب بات کریں گے تو نرم بات کریں گے. اس لیے کہتا ہوں میں کہ آپ کسی دن ماں کے ہاتھ سے برتن لے کر کے دھو دیں گے، ماں کو ایک لقمہ دے دیں گے، باپ کے پاؤں دبا دیں گے، سر میں تیل لگا دیں گے، 2 منٹ 5 منٹ کے لیے میٹھی بات کر لیں گے. حکم دیا گیا ہے، فرض کیا گیا حکم دے کر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آپ کو ان کے ساتھ میٹھی بات کرنی ہے، عمدہ بات کرنی ہے. تو اگر آپ کریں گے تو آپ کو نیک اولاد ملے گی، وہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گی. اور نہیں تو یاد رکھیے گا، میں اپنے سب جوان دوستوں سے کہتا ہوں، یاد رکھنا اس بات کو، یہ وہ گیند ہے جتنی زور سے تم دیوار پہ مارو گے اس سے زیادہ زور سے یہ تمہارے پاس واپس آئے گی، جوتے بھی کھاؤ گے. کر لو اپنے ماں باپ کے ساتھ جو چاہے، آج بدلہ اللہ میاں تمہاری اولاد سے تمہیں دلوائے گا، بخشش نہیں ہے. یہی ملے گی سزا، وہاں تو جو ہوگا سو ہوگا، یہی ملے گی سزا. قطع رحمی کے بارے میں بھی یہی فرمایا، جس نے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا، بہنوں کو چھوڑ دیا، قطع رحمی کر لی، فرمایا اس کو یہاں سزا ملے گی دنیا میں. زنا کی اور قطع رحمی کی 2 چیزوں کی سزا دنیا میں ملتی. محرم کے بارے میں فرمایا، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو محرم کیا ہوتا ہے. ویج نان ویج کا پتہ ہے، محرم غیر محرم کا نہیں پتہ. تو میں جمعیت علماء کی بات کر رہا تھا. کثیر جہتی کوشش کرنی پڑے گی جمعیت علماء کے خدام کو کہ وہ محلے وائز، محلے گلی گلی گھر گھر ان کو پہنچنا ہے. ہو سکتا ہے اب سے 10 سال پہلے کی جمعیت علماء کے مقابلے میں آج کام بڑھ گیا ہو، زیادہ ہو گیا ہو، لیکن بہت سارا کام باقی ہے ابھی. جوانوں کو جوڑنا پڑے گا، اور آپ جوانوں سے کہتا ہوں آپ کو جڑنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے لینا پڑے گا. زندگی اگر اپنے لیے ہے تو اس زندگی کا کوئی معنی نہیں. دوستو زندگی تو دوسروں کے لیے ہو. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی فکر کرنے لگ جائیں گے. آپ کو دوسروں کے لیے زندہ رہنا، آپ کی زندگی دوسروں کے لیے، دوسروں کی فکر میں گزرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی فکر فرمائیں گے. تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کا اپنے محلے میں کون لوگ ہیں، کس حال میں ہیں، کون پڑھ رہے ہیں، کون نہیں پڑھ رہے ہیں. جوانوں کی عام شکایت ہو گئی ہے شہروں میں، ڈرگس میں پڑھنے کی مبتلا ہے، سنبھالنے والا نہیں ہے کوئی. ڈرگس کی پرابلم، نشہ لینے کی جو مشکل ہے وہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، وہ سب لوگوں کی ہے.
لیکن آپ کو حیرت ہوگی جان کر، سروے ہے کہ مسلمان اپنی تعداد فیصد کے اعتبار سے اپنی تعداد اگر دیکھی جائے تو غیر مسلموں کے مقابلے میں ڈبل ہے نوجوان بچوں اور بچیوں کی نشہ لینے کی، اور بدترین نشہ آج کی تاریخ میں بازار میں بک رہا ہے، مسلمان ہی کر رہے ہیں اس کام، سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، بس آرام کی زندگی ہے، بریانی کھا لو بس ہو گیا کام۔ تو میں اپنے جمعیت علماء کے ساتھیوں سے کہتا ہوں، اور لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیے، اپنے اسپیکٹرم کو بڑا کیجیے، ہر محلے میں یونٹ قائم ہونی چاہیے، ہر مسجد کے اور اس کے جو کیچمنٹ ایریا ہے، مسجد کا جو حدود ہیں، جتنے گھر اس مسجد کے تحت آتے ہیں، اس مسجد وائز کام ہونا چاہیے، اور ہمیشہ فکر میں رہنا چاہیے اگر نوجوانوں کو، بچوں کو ہم نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ ماں باپ سنبھالیں گے اور جمعیت علماء کو دیکھنا پڑے گا۔ بہت فکر کی بات ہے، نہایت حالات خراب ہیں اندرونی طور پر، تعلیم نہیں ہے، اور اگر تعلیم ہے تو تربیت نہیں ہے، کوئی بتانے والا، سمجھانے والا، ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں سمجھانے والا ہے کہ بچوں کو والدین کے ساتھ کیسا رشتہ رکھنا ہے اور والدین کو بچوں کے ساتھ کیسا رشتہ رکھنا ہے، انہیں بھی شفقت کی ضرورت ہے۔ موبائل، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ڈرگس بہت خراب چیز ہے، موبائل اس سے بھی زیادہ خراب چیز۔ دیندار لوگوں کے لیے موبائل خطرہ ہے، جو دیندار نہیں ہے ان کا تو کہنا ہی کیا۔ جوانوں کے لیے خطرہ ہے، بڑوں کے لیے، ادھیڑ عمر والوں کے لیے خطرہ ہے، بزرگوں کے لیے خطرہ ہے۔ ایڈکشن، عادی ہو جانا، بدترین عادت ہو جاتی ہے موبائل اگر آپ استعمال کرنے لگیں، اور زیادہ دیر نہیں لگتی اس کا عادی بننے میں، آدمی غلام ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک حد ہونی چاہیے، اور تھوڑی ورزش ضرور ہونی چاہیے، خاص طور سے جوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی۔ بزرگوں کو کی ورزش الگ ہوگی، جوانوں کی الگ ہوگی، تو لیکن جوانوں کو خاص طور سے ورزش کرنی چاہیے، سونے کا وقت طے ہونا چاہیے، جاگنے کا وقت طے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جب موڈ ہوگا تب سو جائیں گے، جب موڈ ہوگا تب اٹھ جائیں گے۔ انعامدار صاحب ہیں پونے میں، وہ کہتے ہیں میاں جب اقوام عالم اپنا آدھا کام نمٹا چکی ہوتی ہیں تب مسلمانوں کی صبح ہوتی ہے، حالانکہ عشاء کے بعد جاگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کسی کام کے لیے بھی۔ جلدی سے کچھ کام ہے، جلدی جلدی نمٹاؤ اور سو جاؤ، اور فجر سے پہلے اٹھ جانا۔ آدمی فجر کی نماز کے لیے مسجد جانا ہے، اس فکر کو لے کر کے سوئے گا، عشاء پڑھ کے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، اس کی فکر لے کر کے سوئے گا، تو اگر تہجد نہیں بھی پڑھ سکے گا تو بھی تہجد پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جائے گا، اور پڑھ لے تو سبحان اللہ، کہنے ہی کیا، سونے پہ سہاگا۔ کھانے پینے میں بھی معیار، ایک معیار متعین ہونا چاہیے، کس وقت کھائیں گے، کیا کھائیں گے، سوچ سمجھ کے کھانا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے نہیں، حلال ہو اور سوچ سمجھ کے کھائے آدمی، یہ نہیں کہ بس تو چل میں آیا۔ صحت اچھی رہے گی تو آپ کام کر سکیں گے، اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی۔ صحت خراب ہو جائے گی، نہ اپنے کام کے نہ دوسرے کے کام کے، اپنے ہی کام کے نہیں رہیں گے تو دوسرے کا کیا کام کریں گے، اور جو کام کا نہیں ہوتا اس کو دنیا روند کے گزر جاتی ہے۔ کارآمد بننا ہے آپ کو، بیکار نہیں بننا ہے، اپنے لیے کارآمد بن جائیے، چلیے دوسرے کے لیے مت بنیے۔ چاہت تو یہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے کارآمد بنیں، لیکن دوسرے کے لیے نہیں بن سکتے بھیا، اپنے لیے تو بن جاؤ۔ اقبال نے کہا تھا نا، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، بھئی کم سے کم اپنے تو بن جاؤ۔ ٹائم پہ نہیں سو گئے
اور ٹائم پہ نہیں جاگو گے تو اپنے کیسے بنو گے؟ اپنے لیے محنت نہیں کرو گے تو اپنے کیسے بنو گے؟ جو اپنے لیے محنت نہیں کر سکتا وہ دوسرے کے لیے کیا محنت کرے گا؟ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، محنت نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، بہت لمبی چوڑی سب بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ، ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، جمعیت علماء والوں سے کہتے ہیں، اگر آپ جمعیت علماء والے ہیں تو آپ کو گھٹنے ٹیک کر، سر دھڑ کی بازی لگا کر خدمت میں لگ جانا ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ، مکاتب، بہت سارے ماشاءاللہ مکتب چل رہے ہیں رپورٹ کے حساب سے، لیکن آپ جب مسلمانوں کی پوری پاپولیشن کو دیکھیں گے تو اونٹ کے منہ میں زیرہ کی طرح نہیں چلے گا ایسے کام۔ یہ عزم کرنا ہوگا ہمیں سب کو، سب لوگوں کو، صرف یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں اور صرف جمعیت علماء کے خدام نہیں، سب لوگوں کو یہ عزم کرنا ہوگا۔ کوئی بچہ اور بچی ایسا نہیں چھوٹنے پائے جو دینی تعلیم سے محروم رہ جائے۔ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، یہ ساجھا ذمہ داری ہے، جوائنٹ ریسپانسبلٹی ہے، ہمیں سب کو مل کر اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کوئی ان کی امت کا کوئی بچہ یا بچی ایسا نہیں چھوٹنا چاہیے جو قرآن پڑھنا نہ سیکھ جائے اور دین کو نہ سیکھ جائے۔ دین کی بنیاد سیکھنا، اتنی بنیادی دین جتنا فرض عین ہے اتنا سیکھنا بھی اور سکھانا بھی۔ ان کا سیکھنا، ہمارا سکھانا ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ ہم سے سوال ہوگا، تم نے کیا کیا؟ تقریر کرنے سے کام نہیں چلے گا، خالی معاف کر دیجئے، بالکل نہیں چلے گا، کام کرنا پڑے گا فیلڈ میں، مکاتب بنانے پڑیں گے، قائم کرنے پڑیں گے، والدین کے دل میں یہ فکر ڈالنی پڑے گی۔ آپ کچھ کریں نہ کریں لیکن بنیادی تعلیم اور تربیت۔ میں والدین سے کہا کرتا ہوں، بھیا جتنا بکری پال کے دیکھتے ہو اتنا ہی کم سے کم بچوں کو دیکھ لو۔ بچے پیدا ہو گئے، اللہ کی مہربانی سے پیدا ہو گئے، اس کے بعد چھوڑ دیا انہیں، کوئی فکر نہیں ہے بچوں کی، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کس وقت جا رہے ہیں، کس وقت آ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھا ہے، کچھ نہیں، بس ہو گیا کام۔ کرتا پاجامہ پہنا دیں گے، نام محمد فاضل لکھ دیں گے۔ ہماری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھیں، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ جب ہم سے خفا ہوتی تھی بہت تو یوں نہیں کہتی تھی کہ یہ جاہل ہے، یہ کبھی جاہل نہیں کہا میں، بس یہ کہا پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، یعنی محمد فاضل نام رکھ دینے سے پڑھے لکھے نہیں ہو جاؤ گے تم۔ کرتا پیجامہ پہننے سے، مسلمانوں جیسا نام رکھ دینے سے مسلمان نہیں ہو جاؤ گے۔ دین سکھانا پڑے گا، تربیت کرنی پڑے گی۔ اب 200-300 مکتب چلا لے گی جمعیت علماء تو کیسے کام چلے گا؟ اس بنارس شہر کی صرف بات کریں، ضلع کی بات نہیں، صرف شہر کی بات کریں تو 1000 سے زیادہ مکتب کی ضرورت ہے، کم سے کم۔ سروے کیجئے، دیکھیے کتنے محلے ہیں آپ کے پاس اور ان محلوں میں مسلمانوں کے کتنے گھر ہیں۔ تو میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں جذبہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ طے ہو جائے کہ اگر کتنے مکتب چل رہے ہیں رپورٹ کے حساب سے؟ حافظ صاحب جی کتنے مکتب ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہوگا حافظ صاحب کو، تو صرف 25 ہیں۔ انا للہ، میں تو 207 مکتب سمجھ رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ غیر منظم بھی۔ اچھا یہ طے کر لیں غیر منظم کتنے ہیں؟ 7 ہیں اور کل وقتی الگ ہیں، یہ سب جز وقتی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے حافظ صاحب سے کوئی جیت نہیں سکتا، ان کو جو ہے ماشاءاللہ۔ بھئی ایک بات طے کرو کہ کم سے کم اگلے 6 مہینوں میں کم سے کم 200 مکتب اور قائم کرنے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ وعدہ کر لیں اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے علاقے میں ایک ایک۔ بھائی ہم آپ سے چندہ نہیں مانگ رہے،
آپ کے محلے میں آپ کے محلے کے بچوں کے لیے منظم مکتب قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ ارادہ تو کر لیجئے. ہے ارادہ نہیں ہے؟ اتنے آہستہ سے بولو گے تو کیسے کام چلے گا؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.